نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم ایک پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین کی ہم نے تقریباً 40 آیات کا مطالعہ کیا، اور ان 40 آیات کو دو تین چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر آیت جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ تعویل خاص ہے کہ جس وقت یہ آیات اتری اس وقت اس کی کیا ضروریات تھیں، کیا اس وقت سچویشن تھی، اور ایک ہے تعویل عام کہ آج اس آیات میں میرے لیے کیا موضوع ہے، آج اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیات کا تعلق ہم سے ہو جائے، لیکن عموماً جو آیات ہوں گی ان کا تعلق ہم سے ضرور بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں نے آپ سے کہی تھی کہ آیات کو ہمیشہ دو طریقوں سے دیکھیں، ایک تو جو اس کا متن ہے، متن کے حوالے سے اس کی جو فزیکل جو چیز بیان کی جا رہی ہے، اور ایک اس کی روحانی یعنی اس کی ایک اسپیشل چیز کو بھی دیکھیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور کوشش اگر ہم کریں کہ آیات کو پچھلی آیات کے ساتھ یا آنے والی آیات کے ساتھ اس کے سلسلے کو جوڑیں تو پھر اس کی خوبصورتی جو مطلوب ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ یاسین ایک بڑی پاورفل سورت ہے، اور سورہ یاسین کے حوالے سے جیسے ابتدا میں میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اس کی بڑی فضیلیت بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں خاص طور پہ جو بر صغیر میں دو بڑی معروف ہیں کہ ایک تو یہ قرآن کا دل، اور دوسرا کہ یہ مردوں کو اوپر جب کوئی مرنے والا ہو اس کی طرف اس کو پڑھی جائے تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں روایات جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ اسی حوالے سے ہی اگر اس صورت کے ساتھ کوئی اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا کوئی لگن پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زبردست چیز ہے۔ کیونکہ آیات کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی بات ہو دین کے حوالے سے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو اس چیز کا، اس آیت کا ایک عام مفہوم یا ایک عام طریقے سے جس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں، جیسے بہت سارے اذکار ہوتے ہیں جیسے اس کو اپنے زندگی میں اعمال استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو جب آپ خاص بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ دین میں کسی بھی چیز کو خاص بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو میں اور آپ یا کوئی بھی دوسرا بزرگ یا دوسرا کوئی امام ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک خاص بنا دے اور اس کو ایک خاص اذکار یا خاص عبادت کے طور پر اس کو استعمال کرے یا اپنی زندگی کے اندر شامل کرے۔ جو کچھ ہم نے اس صورت کے حوالے سے پڑھا، ابتدا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم جب اٹھاتا ہے تو وہ عصمت کے لیے، عام طور پہ تو زندگی کے اندر ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہم کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتا ہے تو ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کے بعد اپنے رسول سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ان کی کہ تم بھیجے والوں میں سے ہو، تم رسولوں میں سے ہو۔ یعنی اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ بھی نازل کرتا ہے وہ اس ذات کا ہے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز یعنی جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، جس کے پاس جو ہے رسپیکٹ بھی، اور وہ رحیم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے، کثیر تعداد ایسی ہوگی جو انکار کرتی رہے گی، اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے اور آگے بھی اسی طرح سے کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پہلے تمہید ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بتایا، اور اس بستی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 رسول وہاں آئے تھے، اور اس کے بعد ایک اور تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا گیا، اور جو بستی والے تھے وہ ان کو بھی جھٹلا رہے تھے اسی طریقے سے۔
اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک دور بستی کی بات ہو رہی ہے اور ایک دور شہر کے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، اور وہ بھی اسی پیغام کو جو انبیاؤں نے، جو ان رسولوں نے اس بستی میں دیا تھا، وہ اسی کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ہمیں دو تین چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں آج کے دور میں، کہ پہلی بات تو یہ کہ جس آدمی کے پاس جو چیز موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس کو آگے پہنچائے، اس چیز کو وہ نہ سوچے کہ وہاں اور بھی عالم دین بیٹھے ہیں یا اور بھی اس سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں۔ اسے اگر جتنی بات معلوم ہے اور حق کی بات اگر اسے معلوم ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس دلائل ہے، تو اس کو ضرور اسے چاہیے کہ وہ پیش کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی ریسورسز کو بیس نہیں بنانا چاہیے کہ میرے پاس جناب ریسورس نہیں تھے یا میرے پاس تو ایسے مواقع نہیں تھے کہ میں یہ کام کر سکتا۔ مواقع بھی ہمیشہ ملتے ہیں، ریسورس بھی ہمیشہ آپ کے پاس، جتنے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسی حساب سے آپ ان ریسورسز کو پیش کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک بات جو کہ ایک بستی میں کہی جا رہی تھی وہ کہاں سے اٹھتی شہر کے کونے تک چلی گئی، اور وہاں سے ایک شخص آیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جو اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، یہ بھی ایک اسلحے کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایک بلٹ کی طرح ہوتے ہیں جو بڑا اثر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظوں کو قرآن کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا، اور قیامت تک اس بات کو، اس کی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر اپنے تبصرے کرتے ہیں، اپنی تفاسیر بیان کرتے رہے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ دعوت جب دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دعوت ایسی ہونی چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بلاغ المبین۔ بلاغ کہتے ہیں ایسی بات جو کہ آپ کے دل کو ہلچل مچا دے، جو آپ کے دل میں اثر کر جائے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہہ دی، اگر میں بھی آپ کو کوئی بات کہتا ہوں، جب سے میں نے اس لفظ کو پڑھا تو میں یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میں جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ کے دلوں کو پہنچتی ہے، دلوں کو چھوتی ہے کہ نہیں چھوتی ہے۔ اور مبین بہت واضح ہونی چاہیے، اس میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور بات کو، دعوت کو پیش کریں اس کتاب سے، اسی کلام سے، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن سے، اسی سے دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بنائی، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی کہ ایک مردہ زمین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں پانی کا قطرہ پڑتا ہے تو وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور پھر زمین سے ہمیں اناج ملتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ جب ہم اناج کھاتے ہیں تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ وہ زمین مردہ زمین میں سے نکلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اناج کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک طرح کا ریمائنڈر ہے، ایک طرح کا ہمارے پاس ریمائنڈر ہے کہ ہم نے ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اور اس دن جو ہے صرف وہ ڈے آف ججمنٹ نہیں ہوگا، مالک یوم الدین، وہ ڈے آف جسٹس بھی ہوگا۔ اس چیز کا ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اور پھر یہ جو مختلف نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ساری دکھاتا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم اس پہ تدبر کریں، ہم اس پہ سوچیں۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ہم مفسرین کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، دنیا میں اور بھی جو بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو بھی پڑھیں، ان کو بھی سمجھیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہو سکتی۔ حتمی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو اللہ کا کلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو چیز آپ کو اللہ کے کلام سے واضح طور پہ مل جائے، جو چیز آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح طور پہ مل جائے، وہ چیز چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں تو کسی قسم کا آرگومنٹ ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، دوسروں سے سمجھتے ہیں، دوسروں سے پڑھتے ہیں، وہ حتمی کبھی نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں بذات خود آج سے 2-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے میں جن کے اوپر اپنی رائے کو بڑی مضبوط سمجھتا تھا، آج میں جب دیکھتا ہوں تو شاید مجھے اپنی وہ رائے اتنی مضبوط نظر نہیں آتی ہوں، میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہوں۔ اس کا تعلق میرے جو ہے وہ ڈائریکٹ ایمانیات سے نہیں ہے، بلکہ میری اس مفہوم سے ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ دبرا، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دبرا یدبر ٹیٹ کو کہتے ہیں، الفاظوں کے پیچھے تم اس کو دیکھتے نہیں۔ اور یہ زندہ کلام ہے، یہ ہر وقت کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ چلتا ہے، اور جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے آپ کو اسی طرح کے ریزلٹس آپ کے سامنے دیکھا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے ہمیشہ کہ
جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کلام پڑھیں اس کو ہم سمجھنے کی اس طرح سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی تمثیل بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمثیلوں کو بھی اسی طرح سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو اس میں کچھ محکمات آیات ہیں, کچھ متشابہات ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تمثیلیں بیان کی ہیں. بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایگزامپلس دے کے کوٹ کرتا ہے, جیسے یہاں بھی کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ دعائیں بھی ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود دعائیں میں سکھاتا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں سکھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو دعائیں سکھاتا ہے وہ صرف دعا تو ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے وہ دعا کے ساتھ ہدایت بھی ہوتی ہے. وہ خالی ہمارے لیے جو ہے وہ دعا نہیں ہوتی, وہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک کلمہ بہت پاورفل ہے, بہت زیادہ اس پہ, جس طرح سے میرے استاد محترم, بلکہ ہم میں سے بہت سارے دوسرے ساتھیوں کے استاد ہیں, وہ ہمارے عامر سہیل صاحب, ان کی بات مجھے ہمیشہ بہت ہی ٹھکتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے سے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے. قرآن مجید کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت پاورفل ہے. اس کا ایک ایک کلمہ, اس کی ایک ایک جو الفاظ ہیں اس میں اتنے معنی نکلتے ہیں, اتنے مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو عربی گرامر سے لوگ جن کا تعلق ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک ہی مادہ ہوتا ہے, اس مادے کو جب ڈفرینٹ باب میں آپ لے آتے ہیں تو اس کا معنی ہی تبدیل ہوتا ہے. یعنی عین لام میم علم یعلم, اگر باب نصرہ پہ لے آئیں تو اس کا مطلب جاننا ہو جاتا ہے. جب اس کو باب افعال پہ لے کے آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بالکل بھی پہچان لینا. پھر باب رقیب میں آ جائے تو اس کا مطلب اس سے علم حاصل کرنا. اسی طرح سے بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں. تو صرف ان الفاظوں کو سمجھنا, ان کو دیکھنا, تو یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے تعلیم حاصل کی, ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, کوئی اسٹیٹس کا ماسٹر ہوگا, کوئی میتھمیٹیشین ہے, کوئی اور چیز ہوگی. ان سب لوگوں نے کوشش کی, ان چیزوں کے اوپر تعلیم حاصل کی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی زبان ہے, اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. میں خود جو ہے یہ کام کافی عرصے سے کرتا ہوں, گو کہ مجھے عربی بولنے بھی نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ عربی قرآن کی جو زبان ہے اس کو کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میں اس کو سمجھ سکوں, اس کو سیکھ سکوں اور اس کے الفاظوں کو محسوس کر سکیں. کیونکہ جب یہ محسوس ہوگی تبھی یہ آپ کے قلب کے اندر جائے گی. جب یہ محسوس ہوگی تبھی آپ کی جو ہے وہ فطرت سلیمہ کو وہ چھیڑے گی, تبھی وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرے گی. نہیں تو وہ آئے گی ٹکرا کے واپس چلی جائے گی اگر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ یقیناً ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. ذریتن کا لفظ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فیملیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریتہم, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اس سے مراد ہم کی ضمیر ظاہر ہے, آپ جانتے ہیں کہ عقل کے لیے اس سے مراد انسان ہو سکتے ہیں, اور مشحون بھری ہوئی. اب سوال تو یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کے اندر ہم نے نسل انسانی کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دی, اور ایسی کشتی میں سوار کیا جو کہ پانی کی بنی ہوئی ہے, جو لوہے کی بنی ہوئی ہوگی, لکڑی کی بنی ہوگی. اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو پہلی کشتی تھی, یہ جو پہلی کشتی جو ہے سیدنا نوح کی تھی. اور یہ سیدنا نوح کی جو کشتی تھی, اس کا اگر آپ دیکھا جائے تو اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیار کیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کشتی کا جو ڈائریکٹ پروجیکٹ مینجمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے خود کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بنایا. اور یہ ایک نشانی ہے, اور اس نشانی کے اندر جو ہے وہ کہ کشتی کے اندر سوار کر دیا. اب اس کشتی کے اندر جو سوار کیا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذریت, ہم نے ان کی نسل کی بھری ہوئی کشتی کو سوار کیا. حالانکہ اس کے اندر اگر ہم اس پہلی کشتی کے حوالے کو اگر صرف ذہن میں رکھیں, سیدہ نوح کے حوالے سے ہم دیکھیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کشتی میں تو جو کچھ چند ایک مومن لوگ رہ گئے تھے, کوئی کہتا ہے 40 تھے, کوئی 80 تھے.
اور ان کے جوڑوں کی صورت میں ان کو سوار کر دیا گیا تھا اور وہ اس کے اندر چلے گئے تھے. لیکن اگر آپ اس کو آج کے حوالے سے دیکھیں یا آپ اس کو جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ایک چیز کو آپ فزیکل ویلیو پہ دیکھیں اور ایک اس کو اسپریچل ویلیو پہ دیکھیں، تو اس زمانے میں تو جب کشتی میں لوگ سوار ہو کے جاتے تھے تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا. پھر تو وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ان کے اتنے پرانے دور پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ آج سے میرے خیال میں کچھ 40-50 سال پہلے ارلی 70s کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ایون پاکستان سے بھی جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے وہ 4-4 5-5 مہینے کے لیے جاتے تھے. اور لوگ جاتے تھے اپنے اپنے سامان لے کے جاتے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جاتے تھے. آج تو لوگ جو ہے وہ 8 دن مدینہ میں گزارتے ہیں 40 نماز پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں تو لوگ 40-40 دن گزارتے تھے اور یہ پورے کا پورا اس طرح سے لوگ جاتے تھے. اور تو جو لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے تو اس کے بعد یہ کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ گئے تو اب یہ لوگ واپس آئیں گے کہ نہیں ہے. یعنی بات یہ ہوتی تھی کہ سوار تو کچھ لوگ ہوئے ہیں لیکن بیسکلی اس سوار کے پیچھے اگر آپ دیکھا جائے تو ہے کون لوگ؟ ان کی پوری نسلیں. آج اس ایگزامپل کو اپنی زندگی میں دیکھنے ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یو ایس کے اندر یا کینیڈا چلے گئے. یہ یہاں سے تو جہازوں میں بیٹھ کے گئے تھے 2 مہینے جانے کے لیے یا 2 سال کے لیے گئے تھے یا 4 سال کے لیے گئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ ان کی نسلیں وہیں آباد ہو گئیں، وہ نسلیں وہاں آباد ہو گئیں اور سب وہیں کے وہیں آباد ہو گئے. تو آج کی اگر اس کو پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کتنی خوبصورت طریقے سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے. آج بھی جب ہم سارے لوگ سفر کر کے کہیں جاتے ہیں، ایک تو سفر ہے نا ٹیمپریری سفر، اور ایک سفر ہوتا ہے کہ جو آپ اس نیت سے نکلتے ہیں اپنے گھر سے کہ آپ 2 سال کے لیے جا رہے ہیں. کوئی آپ نے ہجرت کی، چاہے آپ نے وہ پیسے کمانے کے لیے گئے یا آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ پھر لوٹ کے واپس نہیں آتی. میں خود ابھی 30 سال اپنے گزار کے جو ہے سعودی عرب سے واپس آیا ہوں، لیکن میرے ساتھ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی وہاں موجود ہے، لیکن ان میں سے اکثریت کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے بھی آن ورڈ واپس جس جہاز سے وہ بیٹھ کے آئے تھے اس ملک میں ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دوسرے ملکوں کی جو ہے وہ اپنی نیشنلٹی کو حاصل کیا ہوا. ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ آگے جا کے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو. تو وہ پوری کی پوری نسلیں شفٹ ہو گئی، وہ وہاں سے وہاں ختم ہو گیا. یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اور یاد دہانی ہے. ایک اس کا اور مفہوم اس طرح سے بھی لیا جاتا ہے کہ ان کشتی کے حوالے سے اس طرح سے بھی مفہوم اس کا لیا جا سکتا ہے کہ کفار کی جو دنیاوی عیش و آرام ہے یا لذتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیش و آرام اور لذتوں کے سمندر میں سفر کرا. یعنی وہ سمندروں میں سفر کر رہے ہیں اور وہ لذتوں کا سمندر ہے، جبکہ جو اہل ایمان والا ہے ان کو احکام شریعت کے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا، اس کو اس کے اندر ڈال دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پہ وہ سوار ہوتے. یعنی کشتی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ سیدنا نوح کی کشتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے خود. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پہ وہ سوار ہوتے. اب کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آج جہاز بنا ہے یا جو آج دوسری گاڑیاں بنی ہیں، دوسری چیزیں بنی ہیں، وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی چیزیں ہم ہی نے بنائی ہیں جن کو سوار ہو. اب اس میں 2 پہلو نکل سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ وہ چیزیں جتنی بھی بنی ہیں وہ ساری چیزیں بنی انہی چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر کے دی. یعنی حدید سب سے بڑی بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انزلناہ الحدید، ہم نے اسی کو پیدا کیا. اسی طرح سے جو دوسرے معدنیات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں ان پروڈکٹس کو بنانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھی آپ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو بہت بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں جنہوں نے تخلیقیں کی ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں کبھی سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب میں بہت کام کرتا تھا، بہت میں نے محنتیں کی، اینڈ دین آئی سو ڈریم، میں نے خواب دیکھا اور مجھے اس خواب میں اس کے بارے میں پتا چلا کہ کس طرح سے وہ چیز کو کرنا ہے. وہ جو اس کے جو فارمولے تھے وہ کہیں نہ کہیں پھنس رہے تھے، یا اس کی کوئی چیز ٹیکنیکل کوئی چیز اس کی جو پھنس رہی تھی اس کو اس کے خواب میں آ گئی، ارریسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خواب کے بارے میں بھی بات اس سے تھوڑی سی الگ ہو جائے گی،
لیکن خواب کے بارے میں بھی ایک چیز سمجھنے کہ خواب کے بارے میں بھی جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس سورہ یوسف میں ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سچا خواب آنا یہ کسی مومن ہونے کی نشانی نہیں. سچا خواب آنا کسی مومن ہونے کی یا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں. یہ یاد رکھیے کیونکہ سورہ یوسف کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 خوابوں کا ذکر ہے. پہلا خواب تو وہ ہے کہ جو سید یوسف نے دیکھا. اس کے بعد دوسرا خواب وہ 2 ساتھی تھے، جیل کے ساتھی تھے. وہ جیل کے ساتھی کو مومن تو نہیں تھے، تو کفار تھے، تو ان کا خواب بھی سچا ہی ثابت ہوا نا. اور اسی طرح سے جو تیسرا خواب تھا وہ اس بادشاہ کا تھا جس نے بعد میں سیدنا یوسف کو اپنے پاس آ کے جو ہے وہ ہیڈ آف فائنینشیل کنٹرولر بنا دیا. تو سچا خواب آنا بھی جو ہے وہ اس چیز کی نشانی نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی طرح سے ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خالی یہی نہیں جو ہم نے بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو آگے جو چیز جس پہ تم سوار ہوتے ہو اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ بھی ہمیں سے ہی بنی ہوئی. ہم اسی کا کریڈٹ اٹھا کے دیتے ہیں، وائٹ برادر، رائٹ برادر، اس کو اس کو سب کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے کریڈٹ جاتے گھوم پھر کے اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی جاتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقِذُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کے فریاد سننے والا اور نہ وہ بچائے. یہ غرقہ جو ہے یہ اس کے اندر جو لفظ آیا نغرقکم، یہ غرقہ غین را اور قاف. غرقہ یغرقو غرقن، پانی کی تہ میں چلے جانا، کسی چیز کو ڈال دینا، ڈوب جانا کسی چیز کا. لیکن اسی مادے کو جب ہم جو ہے باب افعال میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اغرقہ یغرقو اغراقن، یعنی کسی کو ڈبو دینا. یعنی وہی جیسے میں نے بھی آپ سے شروع میں کہا کہ اتنی پاورفل لینگویج ہے یہ کہ اگر آپ کو ان کے بابوں کا استعمال نہ پتا ہو، آپ کو ان کو یہ نہ پتا ہو کہ کس دروازے سے کیسے داخل ہوتا ہے اور کس طرح سے معنی لے کے آتا ہے، تو آپ اس کے میں نے کہا نا کہ صرف ترجمے کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں. اور بہت سارے جو ہمارے گرامر والے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال ہو سکتے ہیں. موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ شرط کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ نفی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، سوالیہ طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو اپنے مختلف طریقوں سے لیں تو بھی اس کی مان بھی تبدیلی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف اور صرف محسوس کرنے کی چیز ہے کہ آپ اس کو کتنا اسٹرانگلی جو ہے نا اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور يُنْقِذُونَ بھی اسی طرح سے ہی ہے. یعنی اگر اس کو ایک سادے باب میں لے لیں، باب نصرہ میں لے لیں، نقض ینقض نقضاً، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا. لیکن اگر اس کو پھر باب افعال پہ لے آئے انقض ینقض انقاذاً، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی آنے والی مصیبت سے بچانا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا اور نہ وہ بچائے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. یعنی سمندر کے اندر آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ سمندر، 20 سمندر میں جب کشتی ہو، یہ بڑے سے بڑا جہاز بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا جہاز ہو، کتنی بڑی کشتی ہو، بالکل آپ دیکھیں وہ سمندر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے، کس طرح سے اس کو بچایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو غرق کر دیں. اس سے مجھے تو عجیب سا لگا، مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو جہازوں کو ڈبونا چاہتا ہی نہیں، چاہے وہ زمین کے ہو چاہے وہ ہوا کے ہو. اور ہوا کے بھی جہاز کو دیکھیے، جب جہاز ایسے اڑتا ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے، ایسے نہیں آتا. کبھی آپ نے غور کیا؟ اب آپ سائنس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، آتا ہے کہ نہیں آتا. یعنی اس بات سے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چاہتا ہی نہیں کہ ڈبو جائے، یہ گرائے جائے. اس کا مطلب یہ جب جہاز ڈوبا جاتا ہے، کہ جہاز جب گرتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی انسانی دخل ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا چاہتا ہی نہیں. تو میرا تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ذہن بالکل اس میں چلا گیا، جو آج تک میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا تھا کبھی کبھار کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھی موت ہوگی، کسی جہاز گر گیا کچھ ہو گیا. لیکن جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو اس میں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا چاہ ہی نہیں رہا. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا کہ ہم اگر چاہتے تو ایسا کرتے. اللہ تو کہتا ہے کہ ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں، ہمیں غرق کر دیں گے. اللہ تو ایسا کہہ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب کہیں نہ کچھ ہے. پھر مجھے خیال آیا فوراً کہ وہ ٹائٹینک ایک جہاز بنا تھا.
تو اس ٹائٹینک جہاز کے بارے میں یہی تھا کہ اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، اور وہ بھی اپنی حماقتوں سے گرا سکتا. تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں پورے کا پورا جہاز گر گیا تو وہ ہمارے لیے کیا چیز ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اگر دیکھا جائے، اب اگر اس کو آپ اسپریچل لیول پہ لے جائیں کہ جو پیچھے سے بات ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ ساری نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. وہ کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کے لیے کچھ سبق حاصل کریں. اس کو جو اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری نشانیاں بتاتا ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک طرح سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تم خود ہو تو جو اپنے آپ کو غرق کر رہے ہو. کس چیز میں غرق کر رہے ہو؟ ان اندھیروں میں غرق کر رہے ہو. ان اندھیروں میں غرق کر رہے ہو. تمہارے پاس تو رسول آئے، تمہارے پاس تو انبیاء آئے، وہ دعوت لے کے آئے، مسلسل دعوت لے کے آئے. اور دعوت لانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے جو ہے وہ روشنی کی طرف لے جائے. لیکن تم اسی جگہ پہ اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جا رہے. تمہارے سامنے اتنی نشانیاں ہیں. تم نے زمین کو دیکھا کہ کس طرح سے مردہ زمین تھی، ہم نے اس میں سے جو ہے اس پہ بارش برسائی، اس پہ پانی برسا. پانی کیا چیز ہے؟ پانی تو وہ چیز ہے کہ جو پاک کرتا ہے. پانی کیا چیز ہے؟ جو مردہ کو زندہ کرتا ہے. پانی بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے اسپرچولی جس طرح سے قرآن کام کرتا ہے، جس طرح سے قرآن آپ کے ساتھ کرتا ہے. قرآن بھی زندہ کو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زندوں لوگوں کو مردہ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جب سورہ یاسین پڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں، ہم بیسیکلی کرتے کر کیا رہے ہیں؟ ہم ایک زندہ انسان کو مارنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. وہ تو اس لیے تو آئے ہی نہیں. تو ہمارا بیسیکلی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہمارے پاس نالج ہے، اس کی ہم نے اپلیکیشن غلط طریقے سے کر دی. علم ہمارے پاس ہے، نالج ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہماری رانگ، بالکل غلط طریقے سے دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانی اس لیے نہیں دکھائی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس کو کہیں یار آج تو سورج بہت تیز تھا، یا کل جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 14ویں کی چاند نظر آ رہا تھا تو لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چاند نظر آ رہا ہے. یہ سب اس کے لیے نہیں ہے. خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے پیچھے کچھ نشانیاں ہیں. وہی اللہ آپ سے کہتا ہے الا رحمۃ منا ومتاع الی حین، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے. متاع کہتے ہیں، متاع کا ایک ترجمہ تو ایک معنی تو جو ہے وہ سامان کے لیے بھی ہے، لیکن متاع ہر وہ چیز جو ایک لمبے عرصے تک استعمال میں رہے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک لمبے عرصے تک استعمال میں آپ کے آ سکتے. اور الہین کسی چیز کا ایک وقت مقرر کا قریب آنا، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے. اور زندگی ایک مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس طرح سے چیزوں کو بنایا کہ مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے. اللہ ہر چیز کی دیتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہمارے لیے، آپ ہر چیز کو ریلیٹ کریں اس بات سے جو سورہ زاریات کی آیات ہے. میں آپ سے یہی کہا نا کہ اگر ہم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بناتے چلے جائیں تو ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور ہمارے لیے اپنے آپ کو بھی سمجھنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا. وما خلق الجن والانس، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ. تو یہ بنیادی چیز یہ اسی وقت کر سکے گا جب انسان جو ہے وہ اپنے شعور کو، اپنی اس عقل کو سمجھنے کی کوشش، استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کس نے کہا؟ یہ نہیں کہا. قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے. کون کہہ رہا ہے اس کے بارے میں نہیں، بالکل واضح ہے. کون ہے یہ؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، تم ان کے اوپر جو ہے اس سے بچو، اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی توحید، یہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. اور ہر چیز جب اللہ کی نشانی ہے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو یہ جو اتنی پھیلتی ہوئی توحید اور آخرت کی نشانیاں ہیں اور دلیلوں کے ذکر کے بعد، جن کی وجہ سے تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی، تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی، اب ان لوگوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تم یہ جو ساری نشانیاں ان کے اوپر غور و فکر کرو. یہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تمہارے اندر، تمہارے نفس کے اندر تمہاری چیزیں بنائی ہیں،
تمہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں سونگنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں اس چیز کی صلاحیت دی ہے کہ تمہیں رات ہوتی ہے تو تمہیں اندھیرا ہوتا ہے، تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے رات ہے، اجالا ہوتا ہے تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دن ہے، موسم اگر بادل چڑھ جاتے ہیں تو تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے ایک زبردست مہینہ برس جائے. یہ ساری چیزیں تمہیں احساس ہے، تم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہاری زندگی کے شب و روز بھی اسی طرح سے گزرتے ہیں، اور اسی سٹیج کے اوپر تم جو ہے ہر تمہارا گزرا ہوا دن جو ہے وہ تمہیں قریب سے قریب کرتا چلا جاتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے یا اللہ کے عذاب سے. کیا تم اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اس کے اوپر سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ بیسکلی دیکھیں، میرا جو ایک پرنسپل ہمیشہ سے رہا جب سے میں نے قرآن کا طالب علم بننے کی کوشش کی، کہ میں اس چیز کے اوپر آیا کہ قرآن دراصل کرتا کیا ہے، وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کو بناتا، ہماری سوچ اور فکر بناتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی گائے بیل بکرا نہیں ہے کہ جس کے گلے میں آپ رسی ڈالیں اور اس کو کھینچ لیں. وہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، وہ ایک اپنی سمجھ رکھتا ہے. یہی اس کی سوچ اور سمجھ اگر صحیح سمت پہ چلے جائے تو وہ فلاح پا جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹ جائے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہاں ماں بینا ایدیکم سے مراد جو ہے کچھ لوگوں نے گناہ بھی لیے کہ جو کچھ تمہارے آگے سے ہو. عید کہتے ہیں، عید بیسکلی ہاتھوں کو بھی کہتے ہیں. عید جو ہے وہ کسی چیز کے آپ سمجھ لیں کہ عہد کو بھی کہتے ہیں جو آپ نے لیے ہوئے. تو جو کچھ تمہارے اگلے گناہ ہیں، وما خلفکم سے مراد ہے کہ بعد کے گناہ، یعنی ایک تو گناہ ہے کہ آپ نے جو کر دیے پہلے کر دیے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا ہے کہ جو غلطیاں کرتا رہے گا، مسلسل کرتا رہے گا. لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کے اوپر نادر ہو، جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور اللہ کے ساتھ توبہ کرے. اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ توبہ کرے، اور اس کا تعلق اگر بندوں کے ساتھ ہے تو بندوں کے ساتھ بھی کرے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کا مال لوٹ کے، اپنے ورثے کھا کے، اپنی فلانی چیز کر کے اپنا مال بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور اس کے بعد وہ نکل جائے حج کرنے کے لیے اور حج کر کے آ جائے، اور پھر وہ بالکل بن جائے کہ جی آج سے میں بالکل اپنا پکا مسلمان. وہ پکا مسلمان، وہ جو کچھ تم نے آج تک کیا تھا میرے بھائی، وہ اس کو پہلے ادا تو کر دو. جس کے تم نے حق کھائے ہیں ان کے حق کو ان کو لوٹا دو. جن لوگوں کے ساتھ تم نے قولی بد کلامی کی ہے ان کے ساتھ اس سے جا کے معافی تو مانگو. یہ آج کل کا تو ایک ٹرینڈ ہے، یہ طوطا اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور فٹ ایک میسج کر دیتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ معافی. یہ کون سی معافی کا طریقہ کار ہے؟ یہ کیسی معافی ہے؟ ایسی معافیاں تو دن میں میرے پاس 40-50 ہزار آتی ہیں. اس معافی کا کیا کرنا؟ اگر تمہیں اس چیز کی شرمندگی ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیے ہیں، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تم نے کسی کا مال کھایا ہے، تم نے کسی کا زیادتی کی ہے، تو اس سے جا کے اپنے اندر اتنا تو پیدا کرو کہ اس سے جا کے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی تو مانگو. اور جب ان سے مطلب اب یہاں ماں بینا سے مراد ایک تو دنیا کا عذاب ہے، ماں خلفکم سے مراد آخرت کا عذاب ہے. یعنی جب ان سے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے جو وہ کر چکے، اور ان پہ وہ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان پہ نادم ہو جاؤ، ان سے توبہ کرو، تو وہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتے بالکل. بلکہ آپ یہ دیکھیں، یہ سوال یہاں جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. جب ان سے کہا گیا تو بالکل آپ سمجھیں گے اس کا جواب، اس جملے کا ایک جواب ہونا چاہیے نا. اور انہوں نے اس سے اعراض کر دیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو اس کا ایک جواب جو ہوگا وہ ایک جواب جو ہے نا معذوف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلکم ترحمون. لعل آپ سب جانتے ہیں حروف ترجیح ہے، اور یہ آتا ہی اسی کے لیے ہے کہ جس کے اندر کوئی جو نا امید کی جائے یا تمنا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار قرآن کے اندر ہم سے یہ تو کہتا ہے لعلکم تعقلون. جب یہ روزے کی آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، شاید تاکہ تم اس طرح سے کرو. لعلکم تتفکرون، شاید تم غور و فکر کر سکو. لعلکم تشکرون، شاید ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تم شکر ادا کرو. بار بار اللہ آپ سے کہتا ہے، بار بار اس چیز کو لے کے آتا ہے. کیوں لے کے آتا ہے؟ نصیحت سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم ہر چیز کو، ہماری تو جو بھی عبادات بھی ہے، میں خود، اور جب میں ہم سب کہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو لیتا ہوں، آپ سب کو تو میں سب بری رکھتا ہوں. ہم سب کی، ہم
جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، ہماری عبادات بھی ہیں نا، وہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں. ہمارے اندر وہ خلوص، وہ اخلاص ہے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کا محور اس وقت صرف اور صرف آج کی جو میجورٹی ہے، آج کی میجورٹی بھول جائے مسلمان ہے کہ کافر. آج کی میجورٹی کا جو سب سے بنیادی جو اس کا آبجیکٹو ہے، وہ صرف اور صرف مال کمانا. اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹو ہے ہی نہیں. اور وہ مال کمانے کی اس کے اندر اتنی بری طرح سے مگن ہے، اتنی بری طرح سے مگن ہے. اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم کماتے ہیں. یہ میں اگر 12 گھنٹے کام نہیں کروں گا تو نہیں کما سکوں گا. میں اگر یہ فلانے والے کام نہیں کروں گا تو میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا. اور اس میں ہم اپنے آپ کو کھوئے دھوسے چلے جا رہے ہیں. جبکہ ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم سب کی ہسٹری، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آگے ایک دیوار رکھ دیتا ہے. یہ ہم پیچھے آئے تو میں پڑھ چکا، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے دیوار کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے ڈھانک دیتا ہے. یہ آگے والی دیوار، یہ پیچھے والی دیوار کیا چیز؟ ہسٹری ہے. ہم اپنی ہسٹری سے کبھی سبق حاصل نہیں کرتے. نہ ہم آگے سے اس کو آگے نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں. کسی بھی سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی چیز کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہسٹری کو دیکھتے ہیں. نہ ہم آگے دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. جب یہ دونوں کام بند کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی ڈھک دیتا ہے. اوپر سے بند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اوپر سے کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کی وحی آتی ہے جو آج اس کتاب میں ہمارے سامنے موجود ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس کتاب سے؟ ہم اس کو حاصل ہی نہیں کر پاتے. ہم اسے حاصل تو نصیحت تو بار بار دی جاتی ہے. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ہم سب وہاں موجود تھے جس وقت یہ سارا عمل ہوا تھا، سارا یہ آدم ابلیس کا سارا جب قصہ ہوا تھا تو ہم سب وہاں موجود تھے. ہم سب اس کے گواہ ہیں. یہ جو آیت ہے نا جو الستو ربو، یہ سب ہم سب اس کے گواہ ہیں. ہم سب موجود ہیں. ساری چیزیں ہو چکی ہیں، جنت دوزخ ہر چیز بتائی جا چکی ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا دشمن کیسا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے دشمن کے پاس پاور کیا ہے. اس کے پاس سوائے اس کے وسوسہ ڈالنے کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں. اس کے چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں. اس نے چیلنج کیا آپ کو بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی. اس نے چیلنج کیا کہ میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. اس نے کبھی نہیں کہا میں ان کو اوپر سے حملہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوپر سے کیا چیز آئے گی. اس نے نہیں کہا آپ سے. اور نہ اس نے کہا نیچے سے کروں گا، کیونکہ نیچے کب ہوتا ہے؟ نیچے آدمی دیکھتا ہے اس وقت جب اس سے شرمندگی ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اس نے اوائڈ کیا. اس نے باقی ساری چیزیں آپ کو بتا. اس نے آگے سے آپ کو فیوچر سے ڈراتا ہے، پیچھے سے وہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کی طرف سے بتاتا ہے. وہ دائیں ہاتھ سے وہ آپ کو نیک عمل کر کے آپ کو جتاتا ہے. آپ دنیا کو سامنے ثابت کرتے ہو. آپ نے آج جو ہے اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، وہ فوراً اعتراض کرتا ہے دیکھو یار لوگ نماز نہیں پڑھتے. کوئی خاتون اگر پردہ کرنا شروع کر دے، حجاب کرنا شروع کر دے، وہ 4 آدمی میں بیٹھ کے پھر کہ دیکھو کیسی لوگ عورتیں ہو گئی، یہ پردہ نہیں کرتی. تو وہ آپ کی نیکیوں کو جو ہے نا آپ کی بدفعلی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے وہ بائیں ہاتھ سے آتا ہے آپ کے پاس. وہ آپ کو جو ہے وہ بری چیزیں جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے، زین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو یہی تو اس کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے بار بار جو تذکرہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نصیحت کرتا ہے. یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. میں جب آپ کو یہ میسج بھیجتا ہوں، صبح بھیجتا ہوں اور شام میں جب میں میسج بھیجتا ہوں تو میں انہی لوگوں کے پاس یہ میسج جاتا ہے جن کے پاس آلریڈی پہلے سے جو اس کے اندر ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ تو نہیں جاتا. میرے پاس تو میرے اس فون کے اندر پتہ چلا کوئی 1500 لوگوں کے کانٹیکٹ ہوں گے، لیکن 1500 لوگوں کے پاس تو نہیں جاتا. تو یاد دہانی تو کرائی اسی چیز کی جاتی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور وہ ساری موجود ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوح محفوظ ہے وہ تو انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بالکل فکس ہے. آپ جتنا اپنے فطرت سلیمہ کو صاف کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کا شیشہ صاف ہوتا چلا جائے گا. یہ پردہ لگا ہوا ہے، یہ پیچھے فطرت سلیمہ ہے. یہ جیسے جیسے ہٹتی جائے گی وہ پیچھے آپ کا جو گلاس ہے، وہ جو گلاس ہے وہ آپ کا اسی طرح سے واضح ہوتا چلا جائے گا. اور آپ کے سامنے ہر چیز بہت خوبصورتی سے واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں بچے گی، خوبصورتی سے ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور ان کے پاس ان کی رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے. یعنی یہاں آیات سے مراد تو ایک تو قرآن کی آیات بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آیا کے ایک معنی تو نشانیوں کے لیے.
ہر چیز تو اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، کوئی چیز اس سے نہیں ہے. جب بھی اس کے پاس آتی ہے اسے اعراض کرتے ہیں. کبھی آپ اپنے آپ سے سوچیں، ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ سوچیں، کیا ہم اعراض کرنے والے نہیں ہیں؟ ہم ہر چیز کا اعراض کرتے ہیں، ہر چیز کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ایسا تو چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے. اب تو مطلب یہ جو نا وہ تو ہمارا ایک سسٹم ہے نا، کلچر ہے نا، کیا کریں. ٹھیک ہے، اب ہو جاتا ہے. اب ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، اب اس کی شادی تو ہم نے کرنی، تو تھوڑا دھوم دھام سے تو ہم کریں گے نا. اب اس کے اندر آپ جتنے بھی خرافات کو ڈال دیں، کتنی بھی چیزیں آپ کر دیں، اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، اس کو کوئی سوچے گا نہیں. کیوں؟ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ہماری تو آج ایسی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ معذرت کے ساتھ مطلب آج ہمارا ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے یہاں جب شادی کے فنکشن یا اس قسم کی ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے، پہلے تو شاید گھروں کے اندر ہوتے تھے، اب تو بڑے بڑے جو بینکویٹ ہالز ہوتے ہیں اس کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس شادیوں کے اندر ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ خاندان بھی کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور خاندان کے باہر کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری بہن بیٹیاں ناچ بھی رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ان سے کہتا ہے یہ آپ کی بیٹی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا نام، بہت اچھا ڈانس کیا اس نے، بہت زبردست. تو باپ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے جی 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 جی، بڑا شوق ہے ان کا ماشاء اللہ، بڑا ان کا بڑا گروپ ہے ایک، یہ سب مل کے کرتے ہیں، بڑا زبردست. مطلب احساس، مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بھی برائی تو بہت دور کی بات ہے، ہم برائی کو اچھا تو شیطان کام نہیں کرتا، حالانکہ اس کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں کیا. قرآن اگر آپ پڑھیں سورہ حشر میں کی آیت ہے یا کسی دوسری صورت میں، جب یاد نہیں آ رہا لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. سورہ انفال میں جس طرح سے آیا کہ جب اس نے ایک طرح سے دھوکے میں رکھا اور اس کے بعد اس نے کہا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو اس اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، تو چلا گیا. وہ تو ڈرتا ہے اللہ سے، وہ تو ڈرتا ہے. اس کا تو مسئلہ کچھ اور تھا، اس کا انکار جو اس نے کبھی اللہ سے تو انکار نہیں کیا نا، اس نے اللہ کی توحید سے، چاہے وہ ربوبیت ہو چاہے الوہیت ہو، اس سے تو شاید انکار نہیں کیا اس نے. اس کا جو مسئلہ ہے وہ تو کچھ اور تھا. اس کا مسئلہ تو یہ تھا کہ ساری محنت میں نے کی، اتنے عرصے میں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں تیری خدمت کی، اتنے عرصے میں نے تیری عبادت کی، اتنے عرصے میں نے جو ہے وہ اپنے سجدے کیے، اور تو آج سارے پاورز اٹھا کے اس شخص کو دے رہا ہے جو مٹی سے بنا ہے. گو کہ وہ جانتا تھا کہ خالی وہ مٹی سے نہیں بنا، گو کہ وہ جانتا تھا اس بات کو، شیطان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، ابلیس یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خالی مٹی سے نہیں بنا، کیونکہ وہ ہر اس میٹنگ میں موجود تھا جس میٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ کیا ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے جب کلیئرلی بتایا کہ میں بناؤں گا ایک جس کو میں مٹی سے بناؤں گا اور اس کو میں سیدھا کروں گا، بالکل اس کو بیلنسنگ کروں گا اور اس کے اندر روح ڈالوں گا، اس کو ساری چیزیں معلوم تھی. لیکن اس نے اپنا اسی ایلیمنٹ کو ریکارڈ کرایا، اپنا فرسٹ اس نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ یہ مٹی سے بنا. اس نے کیا کیا؟ اس نے دو چیزیں چھپا لی. سوچے تھوڑی دیر کے لیے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں آج، ہمارے اور آپ ہمیں بہت دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑی سی پوزیشن میں لانے کے لیے ہم صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس کا بینیفٹ ہمیں مل سکتا ہے، باقی باتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی ساری جسٹیفیکیشن کو گھماتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں یہ اس کا ایک بہت بڑا اس کی صفت ہے ابلیس کی، اور وہ صفت جو ہے وہ ہم انسانوں میں اسی طرح سے بھرپور موجود ہے، اسی طرح سے، کیونکہ یہی اس کا کام ہے. تو یہ ساری آیات ہیں، ہم اس سے منہ پھیرتے ہیں، ہم اور آپ خود پھیرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنی باتیں کی گئی کسی چیز کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ڈرو، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم باقی آیات ہیں ان کو دیکھو، کوئی جواب نہیں دیتے. اب آپ دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تم کو دیے. اگر تم کو لگتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا اپنا حاصل کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے، جب دیا ہوا ہی اس کا ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ پھر کیوں نہیں کرتے؟
ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس جگہ پہ بھی آنے کے بعد بات ختم ہو جاتی. اللہ صرف یہی کہتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. یہاں بھی کہہ دیتا اللہ، لیکن سوائے اس کو اراد کرتے، لیکن نہیں، یہاں انہوں نے جواب دیا، یہاں انہوں نے جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. انہوں نے کہا کہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائیں کہ ہمیں سے کھلائے جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں. اب آپ غور کریں کہ جب ان سے دوسری چیزوں کے بارے میں کہا تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اہمیت نہیں دی. یہاں جب ان سے کہا کہ خرچ کرو تو ان کی دبتی رگ کے اوپر پیر رکھ دیا. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کی دم پہ پیر رکھ دیا، وہ بلبلا اٹھے. کیوں؟ نماز پڑھو، ایک اللہ کو مانو، ایک رسول کو مانو، یہ وہ ایلیمنٹ تھے. ماں باپ کے ساتھ اچھی بھلائی کرو، بچوں کے ساتھ پیار محبت کرو، عورت کی عزت کرو. یہ سارے وہ معاملات تھے کہ جس میں ان کو کچھ جا نہیں رہا تھا، جن کے ریزلٹس ان کے سامنے بھی آئیں گے نہیں. نماز پڑھو، اللہ دے گا اس کا رجا. اچھے تعلقات رکھو، ایک اللہ سے مانگو. یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کو ٹھیک ہے سمجھے. جب بات کی اپنا مال خرچ کرو تو انہوں نے کہا یہ کیا گڑبڑ ہوگی، یعنی یہ دین تو ایسا ہے کہ اس میں تو ہمیں جیب سے دینا پڑے گا. یہاں وہ بلبلا اٹھے. انہوں نے کہا یہ تو ایسی ایک بات کر دی آپ نے، اس سے تو جو ہے یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ٹھیک ہے، تو اب وہ بلبلا اٹھے. انہوں نے کہا خرچ کرو، اس کا مطلب یہ تو ایسا دین ہے کہ تو ہم سے لے کے آگے بڑھے گا بھائی، اس کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو کچھ جگہوں پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو فقیر ہے ہم تو غنی ہیں. کہا ہے نا انہوں نے یہ باتیں بھی کوٹ کر چکے ہیں. یعنی انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی، یعنی یہ تو ہمارا مال چلا جائے گا. یہاں پھر وہ بلبلا اٹھے. اس سے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں شاید. دعوت کو نہ قبول کرنے کی جو سب سے پیڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے مفادات کے اوپر چوٹ پڑے. اگر جب تک آپ کے مفادات پہ چوٹ نہیں پڑے گی، آپ دعوت کو قبول نہ بھی کریں نا تو آپ کچھ کہیں گے نہیں، آپ خاموشی اختیار رکھیں. دعوت کو نہ قبول کرنے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے جب آپ کے مفادات پہ چوٹ پڑے. کیوں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیوں؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ مجھے بتائیں. لا الہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تھا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں بار بار کہ اگر الہ کی جگہ اگر رب کا لفظ ہوتا، لا الہ کی جگہ اگر لا رب ہوتا تو وہ پڑھ لیتے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیونکہ رب کا معنی وہ جانتے تھے اور اللہ کو رب تو مانتے تھے. وہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں انہیں تو کبھی کوئی اشکال تھا ہی نہیں. قرآن کے اندر موجود ہے. وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. پرابلم تو الہ میں تھا، ان کو پرابلم تو الہ میں تھا. کیونکہ الہ کا مطلب تھا کہ میری تمام دعائیں جو ہیں وہ صرف اس اللہ کے ساتھ، میرا تمام توکل اس اللہ کے ساتھ، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے ساتھ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی میری توحید تو ایسی ہے کہ یہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا فقط اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہ تو سب سے بڑی مفاد کے اوپر چوٹ تھی. پھر تو جو سردار وہاں کے تھے، جو وہاں کے گورنر لگے ہوئے تھے، جو وہاں کے رئیس لوگ لگے ہوئے تھے، جن کا حکم چلتا تھا، جن کی بادشاہ چلتی، تو سب تیل ہو کے مٹی میں آ گئی. تو مفادات سب سے بڑا مسئلہ. کسی بھی دعوت کو نہ قبول کرنے کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ مفادات ہے، اور دوسری وجہ آباء و اجداد ہے. قرآن بار بار آپ سے کہتا ہے، بار بار یہی بات آپ سے کرتا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کے اندر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. ہم اور آپ بہت ساری کام آج بھی جو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پپا کرتے تھے، ہماری ممی کرتی تھی، ہمارا دادا کرتا تھا، ہماری نانی کرتی تھی، ہمارا فلانا کرتا ہے، میرا پڑوسی کرتا ہے، وہ فلانا مولانا کرتا ہے، اور ڈمکانا مولانا کرتا ہے. اور پھر ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس کی. کیا تم اس سے زیادہ قابل ہو؟ کیا تمہارے پاس سے زیادہ نالج ہے؟ تم اس فلانے مولانا سے زیادہ جانتے ہو؟
تم اس فلانے والے سے زیادہ، ہم تو یہ کلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم جانتے ہیں زیادہ کہ نہیں جانتے، تو بات کرتے ہیں کہ اللہ کیا آپ سے کہتا ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر، میں صرف یہ پوائنٹ رکھوں گا آپ کے سامنے، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. کن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے؟ مشرکین سے ہو رہی ہے، مکہ کی ہے، مسلمان تو بہت کم ہوں گے. کہیں لکھا ہے کہ کس پہ خرچ کرو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہیں لکھا ہے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ وہ تو پھر مدنی دور میں آیا کہ آ کے پتا چلا نا، جب پوچھا تو کہاں خرچ کریں، تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اپنے اقاربین پہ خرچ کرو. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار کو ایسا ہو کہ جو کافر ہو؟ کافر سے مراد ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہو یا جو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو جس جگہ پہ یہ کہا بھی گیا ہے، پوچھا گیا ہے نا کہ کس پہ خرچ کریں، تو وہاں بھی تو یہی کیا ہے نا، کہا ہے نا کہ کیا کس پہ خرچ کرنا ہے. کہا کہ آپ نے اپنے مساکین پہ خرچ کرنا ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اقربا پہ خرچ کرنا ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا. اور یہاں تو بالکل ہی واضح ہے. تو مجھے بتائیے کہیں لکھا ہے کہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک بات چھوڑی ہے، اس پہ غور و فکر کیجیے گا، اس کو ذرا دیکھیے گا، اور پھر آپ اس میں سے خود اپنے پاس سے ایک فیصلہ کیجیے گا کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ جب اس قسم کے فیصلے دے دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ایک ایسے آدمی پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے کچھ ہے، کیا ہمیں اس کی کبھی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. کیونکہ اس آیت کے حوالے سے تو یہاں اگر تک جو آیت آئی ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو مجھے تو اس میں نظر نہیں آتا. اور پھر میں اسی آیت کے ساتھ اگر میں وہاں مدنی دور میں جہاں شرعی احکام آئے میں ان کے ساتھ بھی میچ کروں تو وہاں تو کہیں نہیں لکھا ہو کہ آپ نے کسی پرٹیکولر مسلمان کے ساتھ ہی کرنی ہے کہ کافر کے ساتھ کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ اقربا کے ساتھ کرنی ہے، مسکین کے ساتھ کرنی ہے، یتیم کے ساتھ کرنی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ عین ممکن. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، جیسے میں نے ابھی آپ سے شروع میں کہا، جو کشتیوں میں تو نہیں لیکن پی آئی کے جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے یہاں سے برطانیہ کہ میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، یا امریکہ جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، یا کینیڈا جا رہا ہوں، یا جرمنی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے کرکٹر تھے جو ایک زمانے میں ان کی کوشش ہوتی تھی، خاص طور پر کراچی میں کچھ لوگ میں کرکٹرز کو جانتا تھا، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے جو ہے نا 1 یا 2 سیزن فرسٹ کلاس کے کھیل لیں. تو جب وہ سیزن فرسٹ کلاس کے کھیل لیتے تھے 1 یا 2، تو ان کو یو کے کا ویزا بڑا آسانی سے مل جاتا تھا اسپورٹس بیسس کے اوپر، کرکٹ بیس کے اوپر. اور وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریکٹ بڑی کاؤنٹیز نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی لیگز کھیل چلے جاتے، اور پھر وہاں جا کے وہ گوریوں سے شادی کر لیتے تھے اور وہیں وہاں بس گئے. کیا اس میں ممکن ہے؟ عین ممکن ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے کوئی ایسے رشتے دار ہو سکتے ہیں جن کی کچھ فیملیز آج بھی ایسی ہو جو کلمہ گو نہ ہو، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو کیا آپ اس کی مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ صرف ایک سوال ہے میری طرف سے. اگر اپنے آپ سے خود کیجیے اور اپنے آپ سے خود فیصلہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال بھی ودیت کیا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ نے طیبات اور خباثت کو بھی ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے. ہم اس بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے تو یہ بات بہت دفعہ کہی ہے کہ اگر میں آج آپ کو یہ ثابت بھی کر دوں کہ چوہا جو ہے حلال ہے یا چھپکلی حلال ہے، اس کے باوجود بھی آپ میں سے اکثر لوگ کبھی بھی نہیں کھائیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے کراہیت آتی ہے، یہ اس میں خباثت ہے، کبھی بھی نہیں کھائیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے. یہ جو وعدہ ہے، وعدہ کا لفظ جو ہے واو عین اور دال، مادہ وہی ہے، لیکن وعدہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں خیر بھی آ سکتی ہے اور شر بھی آ سکتا ہے، نفع بھی آ سکتا ہے اور نقصان بھی آ سکتا ہے، دونوں کا استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر اسی کو وعید کر دیں، واو عین یا اور دال، تو وعید کا لفظ جو ہے وہ شر اور نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وعدہ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا. اب یہ وعدہ پورا کو آپ دونوں طریقوں سے لے سکتے ہیں. ایک وعدہ تو یہ کہ جو ان سے کہا جا رہا تھا کہ دیکھو تم فلانا کام کر لو نہیں تو یہ قیامت قریب آئے گی اور تہس نہس ہو جاؤ گے تم اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے،
تو بھی اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں اس مطلب میں تو اس کو دونوں طریقوں سے لیتا ہوں اس آیت کو، اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیں ہر آدمی کا ایک حق ہے کسی چیز کو سمجھنے کا، اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ تک پاس آن کرنے کی. آپ کو جب کوئی چیز میری بہتر لگ جائے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کو اپنے پاس ایک طرف پارک کر دیا کریں، اس پہ پھر غور و فکر کیا کرے، تھوڑا سا اور سوچا کرے، تھوڑا اور پڑھا کرے، پھر اس میں مزید بات ٹھوکے تو پھر اس میں اور دیکھیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز میری سرے سے سمجھ نہ آئے تو اس کو تو اٹھائیں اور دیوار میں مار دیں امیڈیٹلی. لیکن جو چیز آپ کو تھوڑی بہت بھی ٹھک جائے آپ کے دل کو تو اس کو پارک کر دیا کریں ایک جگہ پہ. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس کو امیڈیٹلی اس کے اوپر آپ ایکسیپٹنس اپنی دے کے اس کو فالو کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ کام کبھی بھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ہر آدمی نے 1 to 1 جانا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے تو انور کاندھی صاحب نے یہ بتایا تھا، یا مجھے یہ فلاں مولانا نے یہ بتایا تھا، یہ مجھے جمکانے اس نے نہیں بتایا تھا. وہاں تو پوچھے جائے گا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، اور ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ جو رسول آ کے اپنے پیغام دے کے چلیں گے وہ تمام کے تمام ہمارے پاس آج پوری ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں، اور ایسا پیغام جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت اٹھانے کا انتظام کیا، یعنی ایسا کہ جس میں کسی میں تبدیلی کا تو کوئی عنصر آ ہی نہیں سکتا. اور فرق صرف اتنا کرنا ہے، کوشش یہ کرنی کہ اس زبان کو سمجھنے کی، اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. عربی مت سیکھیں، میں کہتا ہوں عربی مت سیکھیں، آپ قرآن کی عربی سیکھنے کی کوشش کریں. عربی سیکھنے کی جائیں گے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، آپ بولیں گے عربی سیکھنے کے لیے آپ کو عربی بولنے والا بھی تو چاہیے نا کوئی. آپ قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کے لفظوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے اسٹرکچر کو سیکھنے کی کوشش کریں، وہ بنتا کس طرح سے، وہ ادا کیسے ہوتا ہے، وہ کرتا کیا، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی. نہیں تو تراجم تو آپ دیکھیں بہت سارا آپ کو تراجم ملیں گے، اور آپ مجھے بتائیں اگر تراجم مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اردو زبان میں ہے، ہم تو سارے اردو زبان والے ہیں، آپ کے سامنے میں 20 تفاسیر رکھ دیتا ہوں، 20 ترجمے رکھ دیتا ہوں، آپ کو ہر کیا سارے کے سارے ایک ہی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو پھر تو ایک بڑا سوال ہے نا کہ میں کس کی تھاٹ کو لوں کس کی تھاٹ کو نہ لوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں اور میں یہ کوشش کروں کہ میں اس کے متن کو، اس کی زبان کو اتنی سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کر دے، میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا ٹکڑا دے دے، ڈیفینیٹلی دے. تو میں اس آیت کو دو اس میں لیتا ہوں، یعنی ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں اس وعدے کے اوپر، اور دوسری ایک اور چیز ہے، کیا یہ جتنے مشرکین تھے تعویل خاص میں اور آج تعویل عام میں بھی آ جائے، جتنے آج بھی ایمان والے، وہ تعویل خاص میں تو خالی مشرکین تھے نا، تعویل عام میں آ جائے. میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، آج کا بھی ہر مسلمان یہی کہتا ہے نا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. وہ یہ وہی والا معاملہ ہے جو یہود و نصارہ کا تھا. وقالوا لن يدخلوا الجنہ، سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، وقالوا لن يدخلوا الجنہ، وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں جائے گا جنت میں کوئی الا من کان هودا و نصارى، سوائے اس کے جو یہود و نصارہ. وہ یہی کلیم کرتے تھے بنی اسرائیل والے. مجھے بتائیں آج یہی کلیم ہم مسلمانوں کا ہے کہ نہیں؟ یہی کلیم، سیم کلیم ہم مسلمانوں کا. اہل حدیث کہتا ہے کہ دیوبندی نہیں جائے گا، دیوبندی کہتا ہے بریلوی نہیں جائے گا، بریلوی کہتا ہے فلانا نہیں جائے گا، فلانا کہتا ہے ڈمکانا نہیں جائے گا، اہل تشیع کہتا ہے اہل سنت نہیں جائیں گے. ایک سب کا یہی کام ہے، سب یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ عقیدہ، اور لفظ استعمال کرتے ہیں عقیدہ جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں. لفظ استعمال ہم کرتے ہیں عقیدہ جو کہ قرآن میں ہے نہیں. یہ میرا عقیدہ، اور میرا عقیدہ بالکل صحیح ہے، میرا مسلک بالکل صحیح ہے. اور آپ کو یہ بھی یہاں تک بھی ملے گا کہ آپ کسی بھی علماء دین کے پاس لے جائیں، وہ سب نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو چاروں علماء ہیں، تو کیا چار ہی علماء آئے تھے؟ اس کے علاوہ کوئی پانچواں تھا ہی نہیں، کوئی چھٹا تھا ہی نہیں، کوئی اس کے بعد آئے ہی نہیں کہ جو اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی اشتہاد سامنے رکھتا. چلے مان لیا، ایزیوم کر لیا کہ آئے ہی نہیں. وہ چار کے بعد اللہ نے وہ چیپٹر بھی بند کر دیا. چاروں اچھے، چاروں درست ہیں، لیکن آپ سے کہتے کیا ہیں؟ فالو ایک کو کرنا ہے. کیوں بھائی فالو کرنا ہے ایک کو آپ کو؟ چار اگر آپ کہتے ہیں چاروں صحیح ہے، تو مجھے جس میں میرا دل ٹھکے گا پھر مجھے کیا پرابلم ہے؟ میرا اگر دل چاہتا ہے کہ میں رفع دین کروں تو میں رفع دین کروں گا. پھر آپ مجھے کیٹیگرائز کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں رفع دین تو پھر یہ والا مسئلہ کرتا ہے؟ پھر میرا دل چاہے گا میں سینے پہ ہاتھ باندھوں گا. پھر آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ تو نہیں باندھ سکتے آپ؟ پھر میرا کوئی اور کام کرنے کا چیز آئے گا. جب آپ کہتے ہیں جب چاروں صحیح ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے
کہ وہ مشرکین اور آج کا مومنین، اس کا بھی تو یہی خیال ہے، وہ کہتا ہے کب آئے گی یہ قیامت، کب آئے گا یہ وعدہ، میں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، کیا وہ لوگ حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے تھے؟ آج ہمارا بھی یہی حساب ہے. آج آپ چلے جائیں ماشاءاللہ کراچی میں شام کو جب آپ نکلیں 6 ساڑھے 6 کے بعد، تو مختلف علاقوں میں آپ کو جو ہے وہ افطاریاں مل رہی ہوتی ہیں ٹکا کے، لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کھل کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. بھی کہیں گے نا ہم نے آج کتنا بڑا کام کیا، افطاری بانٹ کے گھر پہ آ کے ٹھاک سو جاتے ہیں، پھر رات کو اٹھیں گے وہ 11 ساڑھے 11 بجے. کچھ ہوں گے اس میں سے چند ایک ہوں گے جو نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہوں گے، شاید یا ہو سکتا ہے سارے بھی چلے جاتے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں عموماً. بس وہ بھی سمجھ رہے نیکی ہو رہی. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ مجھے پرسوں ایک صاحب سے اتفاق کر ملاقات ہوئی میری کافی دنوں کے بعد، تو میں نے کہا کیسے آپ کی رمضان چل رہی ہے، روزے بھی آپ کے خیر سے بہتر چل رہے ہوں؟ کہنے لگا ہاں بالکل فرسٹ کلاس. تو میں نے کہا کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں سوتے بڑا دیر میں سوتا ہوں. میں نے کہا کتنی دیر میں سوتے ہیں؟ کہنا فجر کے بعد بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے مجھے. میں نے کہا ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگا نہیں ایکچولی میں جب تک فلم نہ دیکھوں تو مجھے نیند نہیں آ سکتی، تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فلم دیکھتا ہوں. اور بڑے بڑے آرام سے اس نے کانفیڈنٹلی، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں، اس نے کہا جی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنا نماز کے بعد جو میں فلم دیکھتا ہوں، اور پھر کچھ 7 سوا 7 بجے سوتا ہوں، پھر میں الحمدللہ کچھ 6:30 پونے 7 تک اٹھ جاتا ہوں. لو مجھے بتائیے آپ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ تصور اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا نہیں ہے. میں تو آپ سے صاف کہتا ہوں قصور اس کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تصور اس کو بٹھا دیا، ایک سستی نجات کے اس کو طریقے بتا دیے گئے. ٹھیک ہے، اسے بتا دیا گیا سستی نجات کا طریقہ، اس کو بتا دیا گیا کہ یار تم کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو یہ کام کر دیا کر، خیر کے کام کر دیا کر، تو بس ٹھیک ہے تیرا روزہ بھی چلے گا، کیا مسئلہ ہے؟ تو خیر کے کام تو کر ہی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ روز کی 500 آدمی کی افطار کراتا ہے، وہ روز کی ماشاءاللہ 500 آدمی کی افطار کرتا ہے، روز کی ₹1,00,000 1,50,000 کا خرچ کرتا ہے وہ. اب وہ پورے رمضان کے اندر 30 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ روپے خرچ کر دے گا، 10 15 20 لاکھ روپے کی وہ لوگوں کو اور بھی بانٹ دے گا جا کے. That's it. تو اس کا کیا جاتا ہے؟ سال میں اگر 2 دفعہ وہ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے، جس آدمی کے پاس 100 کروڑ 200 کروڑ روپے ہو، وہ اگر سال میں 1 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے یا 5 کروڑ روپے خرچ کر دے اور اپنے سارے کام وہ کرتا رہے جو وہ کرتا رہے ساری زندگی، تو اس کے لیے جنت بری ہے کیا؟ اس کے لیے وہ کیوں جنت سے دور جائے گا؟ اس کو تو یہ میسج دے دیا گیا ہے تجھے مل جائے گی. تو یہ سوال تو وہ بھی کر رہا ہے کہ جو میں اتنے سارے نیک کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کب آئے گی؟ آ جانی چاہیے تاکہ ہم بھی جائیں، ہم بھی کھڑے ہوں، اور اللہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں ہمیں انشاءاللہ. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ ہے جو انہیں پکڑ لے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں. یہ چیخ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی یہی آیا تھا، ایک صیحۃ آئے گی، اور جہاں اللہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ کوئی فرشتے بھی نہیں بھیجیں گے ان کے اوپر عذاب ڈالنے کے لیے. ان کے اوپر جب عذاب کا معاملہ آئے گا تو ان کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کے کوئی فرشتے نہیں بھیجیں گے، بلکہ ایک چیخ ہوگی، اور وہ چیخ جو ہے نا اس کا سارا کام کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کرنے دیں ان کو. ہمارا بھی یہی حساب ہے، ہم بھی ان سب انتظاروں میں بیٹھے ہوئے کہ آ جائے گی. بہت کام ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم برے کام بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ اچھی فائلیں بھی تو ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک بڑا تصور ہے کہ ہم جو وزن ہوگا، وہ وزن کا تصور بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ہے کہ ترازو ہوگا، ترازو میں ایک طرف اچھائیاں ڈال دی جائیں گی، ایک طرف برائیاں ڈال دی جائیں گی، جس کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا اس طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. یعنی اس حوالے سے اگر میں دیکھوں، اگر میں اس تصور کو دیکھوں، میرا اپنا ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں پھر ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا کہ میرا اپنا میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف نیکی کے اعمال جائیں گے، ایک طرف برے اعمال جائیں گے. اعمال تو اعمال ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے وہ سیئہ ہو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اگر یہ تصور ہے کہ پلڑا بھاری ہوگا اور اس کا وزن اس طرف جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں 1 2 سال میں ایک دفعہ شراب بھی پی سکتا ہوں اور جوا بھی کھیل سکتا ہوں. کیونکہ تو برائی ہے نا، حرام حلال کو تو چھوڑ دینا تھوڑی دیر کے لیے. حرام حلال کو، حرام کام برائی کہلاتا ہے نا، اور اچھا کام اچھا کہلاتا ہے، حلال کام اچھا کہلائے گا اور حرام کام برا کہلایا جائے گا. تو جانا تو پلڑے میں ہی ہے.
تو کیا یہ تصور لے کے میں چلوں؟ کیا یہ تصور بنے گا؟ میرے حساب سے تو نہیں بنے گا۔ میرے حساب سے تو پلڑے میں وہی چیز آئے گی جس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس کام کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے ملا، دوسری بات جو کام میں کر رہا ہوں اس کا طریقہ کار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، طریقہ کار وہی ہے یا میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، میں بھی کہہ رہا ہوں نماز پڑھوں، میں 4 سجدے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے 4 سجدے قبول ہو جائیں گے؟ میں فجر کی نماز میں 2 رکعت کی 2 فرض کی جگہ 6 فرض پڑھ لیتا ہوں، کیا قبول ہو جائے گی؟ ایکسیس ہی پڑھ رہا ہوں نا، اللہ سے قرب حاصل کر رہا ہوں، ایکسیس ہی پڑھ رہا ہوں، کیا قبول ہو جائے گی؟ پھر میرا اخلاص کیا اپنا ذاتی، میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا کیا میں واقعی کر رہا ہوں کہ جو مجھے میرے اللہ اور میرے رسول نے کہا ہے؟ کیا میں حق ادا کر رہا ہوں اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ میں کہتا تو ہوں کہ میں اللہ سے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں یہ تو کہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کیا میری محبت صرف زبانی ہے کہ کیا وہ عملی ہے؟ کیا میں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو وہیں کے وہیں ڈھیر انتظار کرتے رہے۔ سورہ نام میں تو کہا ہے کہ وہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں، سورہ نام میں تو الفاظ اس طرح سے آئے کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں۔ وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ وہ اس غلط فہمی کا انتظار کریں، وہ جو سستی نجات کے جو لوگوں نے اپنے ڈالے ہوئے اس کے اوپر انتظار کریں۔ لیکن جو ایک مومن آدمی ہوگا وہ انتظار تھوڑی کرتا ہے، مومن آدمی تو تیار ہوتا ہے ہر وقت، مومن آدمی انتظار نہیں کرتا، وہ تو تیار ہوتا ہے، وہ تو تیار بیٹھا ہے، وہ تو کہتا ہے کب میرے رب کا بلاوا آ جائے گا، اسی لیے اس کی تو کوشش ہوتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ نہیں آئے اس کو موت یہاں تک کہ وہ فرمانبرداری میں ہو، یعنی وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں لانا چاہتا کہ جب ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر سے اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان گناہ صرف 2 صورتوں میں کرتا ہے، یا تو اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے یا اسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو اس کو مجبور کرے گناہ کرنے کے لیے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ وہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ توصیتاً یہ جو مادہ ہے واو سا یا اور یہ بھی مختلف باب سے آتا ہے، اور توصیتاً جو ہے باب تفیق سے آیا ہے جس کے اندر شدت بھی ہوتی ہے، مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں وصیت کرنا بھی معنی میں آتا ہے اور تاکید کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وہ کسی قسم کی کوئی نہ وصیت کر سکیں گے نہ وہ کسی قسم کی تاکید کر سکیں گے اپنے گھر والوں کو کہ فلانا کر لیں ڈمکانا کر لیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ٹھک کر کے آئے گی، جب وہ کیونکہ جس وقت وہ آئے گی اس وقت وہ اپنے کاموں میں جس طرح سے کہا نا تاخذهم وهم يخصمون، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی ایک جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ نکال رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ وہ قائم، اور 2 آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے تو ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، ابھی وہ سودا بھی نہیں کر پائیں گے کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے گا۔ یہ میرے خیال میں مسلم کے اندر جو ہے نا حدیث ہے، حدیث نمبر ہے اس کی شاید 295، تو وہ تو اتنی آئے گی، وہ تو بالکل بغتتاً اچانک بغتتاً پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا، اور اس کیفیت کا تو اندازہ کر لیں۔ قیامت کا تصور کو اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے نا، سورہ حج کی آج 2 آیت پہلی 2 آیت پڑھ لیجیے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آج صرف جا کے جب آپ کا سیشن ختم ہو جائے، ابھی موقع ملے تو ابھی، نہیں تو صبح فجر کے سے پہلے سورہ حج کی پہلی 2 آیت آپ پڑھ لیں، آپ یقین مانیں اگر آپ اس کو اخلاص سے پڑھ لیں اور صرف اس کے لفظ بائے لفظ کے معنی کو سمیٹنے کی کوشش کریں اپنے اندر، خاص طور پہ اندر جو اللہ تعالیٰ نے مردیات کا لفظ اس میں استعمال، مردیات کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن میں تو آپ کو ملتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، تو دودھ تو آدمی جو ہے نا وہ فیڈر سے اس سے بھی پلا دے گا، بوتل سے بھی پلائے گا، بوتل سے، یہ تو بوتل نہیں کچھ اور، بوتل سے بھی پلا دے گا۔ مردیات کہتے ہیں چھاتی سے لگا کے، اب آپ سوچیں کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیفیت کیسی ہوگی، تو یہ کہنا بہت آسان ہے
یہ قیامت کے تصور کو محسوس کرنا ہے نا آپ نے، سورہ حج کی پہلی 2 آیت پڑھ لیں. صرف پہلی آیت میں تو اللہ نے صرف اور صرف جو ہے وہ بتایا کہ اے لوگوں ڈرو اس وقت سے جب وہ گھڑی آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ وقت ہوگا کیسا. ایک ہی آیت ہے اینڈ سو پاورفل، اور اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آج بھی وہ آیت پڑھتا ہوں تو میں مجھ پہ جو ہے نا ایک عجیب سی سچویشن میں آ جاتا ہوں کہ آپ یہ آیت ضرور پڑھیں اگر آپ نے اس کی کیفیت کو دیکھنا. یہ بات میں نے آپ سے کہا نا، شروع سے کہا کہ محسوس کریں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کو محسوس کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے نا، اس کے اس کے زیر زبر پیش کو بھی محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس کا زیر زبر پیش کیا مانوی تبدیلی لے کے آتا اس کا احساس ہم نہیں کر پاتے. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، آج سے چند سالوں پہلے تک مجھے آمنو اور آمینو کا فرق نہیں پتا. آپ یقین مانیں میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، اور مجھے جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے. مجھے آج سے چند سالوں پہلے تک مجھے آمینو اور آمنو کا ڈفرنس نہیں معلوم تھا. صرف زیر و زبر کا فرق ہے، لیکن زمین آسمان کا مانوی فرق ہے. جب وہ فتح کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ایمان لائے. اور جب وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے یا امر کا صیغہ ہے تم ایمان لاؤ، تو زیر و زبر کے اندر بھی زمین آسمان کا فرق. زیر و زبر کے اندر تو اللہ کے کلمے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہم اتنے پاورفل کلمے، تبھی تو ان کے ترجمے نہیں ہیں. یہ ہم جو بھی ترجمے بنا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں. آپ جب کبھی لغت میں جائیں، آپ مختلف لغت جو ہماری تو ابھی بہت ساری، جیسے جتنے بھی جو بیسک والے لوگ ہیں، میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ 2 لغت وہ ضرور اپنے پاس استعمال کیا کریں. ایک ہے یاقوت المرجان، بہت ہی زبردست ہے، اور پاکستان میں تو بہت آسانی سے اویلیبل ہے، مل جاتی ہے، خاص طور پہ فیصل آباد میں یا لاہور میں تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اور دوسری جو ہے وہ لطف الرحمان کی جو عربی لغت ہے، یہ دونوں لغت ضرور استعمال کیا کریں، ہر شخص کو کرنی چاہیے. اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاس ہونے کے بعد ان دونوں کی PDF بھی میں آپ دونوں کو بھیجنا ہوں، لطف الرحمان کی بھی بھیجنا اور ان کی بھیجنا. آپ اس میں سے ورڈ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ جب اس کے دیکھیں گے کس طرح سے اس کے ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں. اور آپ اور لطف الرحمان کے اندر تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں جو مادے ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ باب کے اندر بھی وہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور یاقوت المرجان کے اندر تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بہت سارے روٹس بھی بتا دے گا. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واحد صیغہ ہے یا یہ 2 کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، یہ مونس ہے کہ مذکر ہے، یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے. ونڈرفل. تو یہ دونوں جو ہے نا بہت بڑے ٹریجرز ہیں اردو بولنے والوں کے. عربی میں تو اور بھی بہت چیزیں. تو یہ بہت پاورفل چیزیں، اس کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس کے ساتھ لگائیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا. اب یہ سور میں کیسا پھونکا جائے گا، آپ سوچے تو صحیح، وہ کیا کیفیت ہوگی. اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اجداث دیکھیں یہاں لفظ آیا اجداث آیا، قبور نہیں آیا. قبور کہتے ہیں قبر کو، ان قبر کو کہ جو آئیڈینٹیفائڈ ہو، جن کو آپ جانتے ہو. اجداث کہتے ہیں ان مارک گریو، وہ قبریں جو ان مارک ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جس کو آپ کو نہ معلوم ہو، گئی قبر ہو، پتہ چلا اس میں سے بندہ کھڑا ہو کے نکل رہا ہے، تو وہ بھی ان مارک ہوگا. یعنی ایسی سچویشن ہوگی. اور ینسلون جو ہے نا، یہ نسل ینسلو نسلن، نسلن کے 2 معنی لیے جاتے ہیں. نسلن کا ایک معنی تو نسل ہی ہوتا ہے، اور ایک معنی جو ہے نا دوڑنا بھی ہوتا ہے. یعنی وہ جب ماری جائے گی، وہ جو نفخ جب پھونکی جائے گی، تو وہ اپنی جو ان ماں گریو ہوں گی، جو قبریں ہوں گی، اس میں سے وہ نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. یعنی وہ چلتے ہوئے نہیں جا رہے، الی ربہم ینسلون، اور اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ اس بات کو پیچھے سے ملائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ جمع کرے گا، اور جمع کرے گا، حاضر کرے گا، محضرون سامنے موجود ہوں گے وہ. اور وہ ایسی سچویشن ہوگی کہ جس میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہاں آپ کو آ کے کھڑا ہونا پڑے گا. وہاں آپ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکے، اور وہ اس کی طرف دوڑیں گے. اور کیا بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا یا ویلنا،
मिन बासना मिन मरकदिना हादा मा वअद अर्रहमान व सदक़ अल-मुरसलून। वैल, वैल कहते हैं हलाकत को, और वैल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बहुत ही मतलब अल्लाह ताला ने कहा ना वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन, यानी हलाकत है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है जो डंडी मारता है। तो वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, वो खुद कहेंगे, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, किसने हमें हमारी सोने की जगह से उठा दिया। क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन अल्लाह ताला ने दिया, किसने हमें हमारी सोने की जगह से उठा दिया। अब इस बात को हाजा में वआदा रहमान सदक़ल मुरसलीन को छोड़ दें, सिर्फ यहीं तक रहे, मिम बासना मिम मरकदिना, किसने हमें हमारी सोने की जगह से उठा दिया। अब ये दो चीजें इसके अंदर, इसको पीछे से भी रिलेट करें और इसको स्पिरिचुअली भी रिलेट करें। जो शख्स अल्लाह की आयत से इनकार करता है, अल्लाह की आयत का इनकार करता है, वो भी बेसिकली क्या है, वो भी सोया हुआ है ना, गाफिल है ना। जो गाफिल है वो सोया हुआ है, और जो सोया हुआ है वो मरा हुआ है, वो मुर्दा ही है। जो सोया हुआ है वो मुर्दा ही है। नींद आपको पता है ना, आधी मौत ही है। तो दोनों तरीके से लेके जाए, किसने हमें उठा दिया भाई। हमें तो बड़े बड़े रसूल आए, हम तो नहीं उठे, हमने तो उनकी नहीं मानी। हमारे पास तो बड़े बड़े लोग दावत लेके आए, बड़े बड़े लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो काम उन्होंने किया है, और अल्लाह ताला ने उनके जाने के बाद अल्लाह ताला ने उनके काम को और जिस तरह से बढ़ाया है, मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह। यानी आप इसको देखें कि शायद डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी के अंदर, डॉक्टर साहब का ने जो जितना काम किया था, वही काम आज जिस तरह से उनके दूसरे साथी उन्हीं के उस काम को, उन्हीं के उस मैसेजेस को जिस तरह से दुनिया के अंदर अब प्रमोट करने और भेज रहे हैं, सब वंडरफुल थे। वो जिनको बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो डॉक्टर साहब को कुरान का कव्वाल कहते थे, कुरान का कव्वाल। वो तो अपनी गुफ्तगू ही सारी कुरान पे करते। वो कोई वो आलिम दीन नहीं थे, उन्होंने कोई कहीं से कोई डिग्री हासिल नहीं की। कुरान पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ के, मुख्तलिफ लोगों की तफासिर पढ़ के, दूसरी चीजों को करके, अपने अंदर उसको ग्रैब करने के बाद अपने अल्फाजों में उसको जिस तरह से उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया, और जिस तरह से उन्होंने उस चीज को तावीले खास को तावीले आम के अंदर जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन करके फैलाया है, मैं कहता हूँ इट्स अमेजिंग। मतलब मैं तो शायद उनके उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। कोशिश जरूर करता हूँ मैं उनको फॉलो करने की, कोशिश जरूर करता हूँ मैं उनसे कुछ चीजों को पिक करने की, लेकिन शायद मैं वो नहीं कर सकता, वो अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, जो डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जिस तरह से करते। तो बड़े बड़े रसूल आगे चले गए, हम तो नींद से उठे ही नहीं। ये किसने उठा दिया, ये कौन है ताकत। हादा मा वादा रहमानो व सदक़ल मुरसलीन, ये कहीं वही तो नहीं है वादा, ये वो वादा तो नहीं है रहमान का। अब देखिए रहमान को लेके आए, शुरू में आप देखें रहमान के बारे में कहा कौन है रहमान, ये किसी रहमान ने कुछ नहीं उतारा। ये कौन रहमान है जो किसी रहमान ने नहीं उतारा। अब उनको पता चल गया ये वादा है। इससे क्या पता चला आपको, वो सदक़ल मुरसलून, और ये तो वही बात सच्ची हो गई है। जो भेजे हुए थे वो भी हमसे यही बात कर रहे थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर इस किस्म के जितने लोग होते हैं, वो डॉक्टर साहब जो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इस आयत के बाद हम इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। वो डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल करते हैं। ये आप यकीन माने कि मुझे डॉक्टर साहब का ये जुमला, शायद कल तक मैं इस जुमले को सिर्फ ऐसे जुमला लेता था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि सोए हुए को तो जगा सकते हो, लेकिन जागे हुए को कैसे जगाओगे। सोए हुए को तो जगा सकते हो, जागे हुए को तो कैसे जगाओगे। आप यकीन माने मुझे कल डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट इस आयत के बाद समझ में। इसका मतलब है कि वो सब जानते थे, तभी तो उन्होंने कहा कि ये तो वही वादा है रहमान का, ये वही वादा है रहमान का। और जो जो भेजे हुए थे, जो रसूल जो आए थे, जितने मुर्सलीन थे, वो सच कह रहे थे। यानी उनको एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से इल्म था, लेकिन वो अपने मफादात की वजह से, क्योंकि उनके मफादात उसमें आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तो वही क़यामत है जो रसूल हमें बताते थे, ये तो सारी वही बात है। और ये तो रहमान, वो रहमान के बारे में तो उनका यही था कि ये रहमान कौन है, रहमान ने तो कुछ बताया नहीं, तो सिर्फ इसका वादा याद दिलाते थे सब। नहीं, अब वो सामने आ गया
اس کے دو معنی ہو گئے، تو وہ سوئے ہوئے تھے اور وہ سب جانتے تھے جو کچھ ان سے بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ رسول ان کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب اس میں وہ ڈینائل نہیں دے پا رہے، ادروائز تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، پھر وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کس نے اٹھا دیا، کیا ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آگے بات ہی نہیں ہوئی۔ ان کا خود اسٹیٹمنٹ نکل رہا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ وہ جس طرح سے ابھی اسی صورت کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کس طرح سے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، یہ اسٹیٹمنٹ کی گواہی یہ خود ایک اپنی گواہی ہے۔ اور پھر وہی والی بات ہے نا، پھر اللہ جس طرح سے کہا اللہ نے الملک یوم الحق الرحمان، کہ اور یہ اس دن جو ہے حقیقی بادشاہ کس کی رحمان ہی کی ہو۔ تو بات صرف اور صرف اتنی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بار بار مطلوب ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنی چیزیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم ان چیزوں کا شکر ادا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہ سمجھ لیں، یہ عین ممکن ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اس سے ہٹا دیں، ہم اس سے باہر نکل جائیں، لیکن ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بھرپور صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے اس کلام کو صرف ایک متن کے طور پہ پڑھ کے نہ گزر جائیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کوٹ کی تھی، اور بعد میں میرے خیال میں ڈاکٹر عابد صاحب نے شاید وہ حدیث ریفرنس کے طور پہ شاید یہاں بھی پوسٹ کی تھی، اور بعد میں مجھے الگ سے بھیجی بھی تھی، اور وہ ابن ماجہ کی حدیث تھی، اور وہ بالکل صحیح بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھنا جو ہے اس کا کتنا بڑا ثواب، ایک آیت کو سمجھنا وہ 100 گنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ جو ہے وہ 100 گنا ہے کہ 10 گنا ہے، میں شاید تھوڑا سا وہ کر گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر و خیر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں۔ اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأدهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا، ومن كل ما سألناك ربنا آطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرا أو علانية، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء رب من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال اللب، وكلنا لله العبد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، تجاوز عن ساعتنا وامح خطايانا، كفر سيئاتنا بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيرا دقيقه وجليلا
سره وعلنا إلهنا إلهنا يا مولانا يا خالقنا عاتق رقابنا ورقابهم من النار. اے اللہ ہمیں ہدایت دینے والوں میں شامل کر اور ہمیں بھی ہدایت دے. اے اللہ ہمیں عافیت دینے والوں میں شامل کر کے ہمیں بھی عافیت دے، اور جن لوگوں کو کارساز بنا ہمارا بھی بن جا، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت دے، اور ہمیں بچا اور دور کر ہمارے مقدر کا شر. یقیناً تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا. وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو ولی بن جائے، اور وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جو تیرا دشمن ہو. تو بہت بابرکت ہے اور تو ہمارا رب ہے اور بہت بلند ہے. ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں جو بھی تو نے فیصلہ کیا، اور ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں جو بھی تو نے عطا فرمایا. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں تمام گناہوں کی اور خطاؤں سے، اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے جس سے تو ہمارے اور نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اطاعت کا اتنا حصہ دے جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے. اور اے اللہ ہمیں اتنا یقین دے جس سے دنیا کی مصیبت ہلکی لگے اور ہمیں فائدہ پہنچا. اے اللہ ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری قوت سے جب تک ہم زندہ رکھ، اور اس فائدے کو ہماری وراثت بنا، اور ہمارا بدلہ لے ان سے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور ہماری مدد فرما ان سے جو ہم سے دشمنی رکھے، اور نہ پیدا فرما ہمارے لیے مصیبت دین میں، اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑی فکر نہ بنا دے، اور ہمارا علم محدود نہ کر، اور مسلط نہ کر ہم پر حکمران ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ایسے جو نہ ڈریں تجھ سے اور ہم پر رحم نہ کرے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں تیری ناراضگی اور آگ سے. اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور ہر اس قول اور عمل کا سوال کرتے ہیں جو اس کے قریب کر دے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم اور ہر اس قول اور فعل سے جو اس سے قریب کر دے. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت رکھ. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال اور ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے بچا. اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے. اے اللہ یقیناً ہم برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر، اس کو پاکیزگی ادا کر. اے اللہ یقیناً ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے، ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات سے کہ ہم ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس آنکھ سے جو نہ روئے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. اے اللہ تو ہمیں بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کر دینے والا بنا دے، اور ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں، ہماری نادانیوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا و نمود سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہمارے گھروں کو منکرات سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے. اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست ہے. ہمارا خاتمہ اسلام پر کر اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم صل على الذاكرون الأبرار صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار صل على محمد He's my brother. He has problem in both. ربك رب العزة When he's stretching it, he feels discomfort and pain. And still for already more than a year now, just like this. His work is also